العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ کے سامنے باب اللامات یعنی لام کی تفخیم و ترقیق سے متعلق اور اس میں تفخیم کی حکمت سے متعلق جو ہے باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں۔ اس سے پہلے جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ عربی نسخہ تھا، اس کے اندر جو عنوان قائم کیا تھا باب اللامات و احکام متفرقہ، لیکن ہندوستانی نسخوں کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ باب جو ہے صرف باب اللامات قائم کیا گیا، یعنی باب اللامات کا عنوان دیا گیا ہے، اور اس کے اندر ایک شعر وَفَخِّمِ اللام من اسم اللہ ان فتح او ضم کا عبد اللہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو احکام متفرقہ کا عنوان انہوں نے دیا تھا، تو ہندوستانی نسخوں میں اس کے لیے عنوان باب الاستعلاء والاطباق کا عنوان دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے کل 5 اشعار اس کے اندر ہیں باب الاستعلاء والاطباق کے اندر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان 5 اشعار میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعلاء اور اطباق کی تفخیم اور دوسری بعض صفات کی ادائیگی کے خاص اہتمام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی اب جو ہے لام و را کی عارضی تفخیم سے فارغ ہو کر اب جو ہے دائمی تفخیم والے حروف کو بیان کر رہے ہیں اور ضمناً کچھ اور ضروری باتیں بھی ذکر کریں گے، بیان کریں گے۔ پہلے جو ہے آپ دیکھ لیجئے شعر وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا، وحرف الاستعلاء پڑھا جائے گا نقل کے ساتھ، وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق اقوى نحو قال والعصا، لطباق پڑھیں گے، وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق اقوى نحو قال والعصا۔ ترجمہ دیکھیں، اور حروف مستعلیہ کو وحرف الاستعلاء فخم پر پڑھو، اور حروف مستعلیہ کو پر پڑھو، اور حروف مطبقہ کو قوی تفخیم کے ساتھ خاص کرو، وخصوص الاطباق اقوا، اور حروف مطبقہ کو قوی تفخیم کے ساتھ خاص کرو، جیسے قال اور عصا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، اور حروف مستعلیہ کو پر پڑھو اور حروف مطبقہ کو قوی تفخیم کے ساتھ خاص کرو، جیسے قال اور عصا۔ یہاں لفظی بحث پہلے تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ وخصوصا اصل میں تھا وخصوصاً، یعنی نون خفیفہ کے ساتھ تھا۔ وقفاً جو ہے رسم کے مطابق نون خفیفہ کو الف سے بدل دیا گیا، وخصوصا ہو گیا۔ اقوا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور مفضل علیہ جو ہے اس کا غیر المطبقہ ہے، محذوف ہے۔ جو اقوا یہ صفت ہے اور اس کا موصوف جو ہے بتفخیم محذوف ہے، یعنی وخصوص الاطباق بتفخیم اقوا غیر المطبقت، یہ جو ہے اس کی مثال ہوگی۔ نحو قال والعصا یہ مبتدا محذوف مثالہ کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، البتہ اقوا کو الاطباق سے حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی لفظی بحث تھی، خاص اس میں آپ کو دیکھنا ہے وخصوصا
اصل میں وخصوصاً تھا، نون خفیفہ کو الف سے وقفاً بدل دیا گیا ہے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مستعلیہ کو مطلقاً اور حروف مطبقہ کو قوی تفخیم کے ساتھ ادائیگی کا حکم اور ان کی مثالیں بیان کی۔ بس اتنا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب جو ہے تشریح اس کی دیکھتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وخصوص الاطباق اقوا، تو اقوا کہنے کی وجہ سے تفخیم کی دو قسمیں سمجھ میں آ گئی، ایک اقوا ہے تو دوسرا قوی، یعنی دو قسمیں سمجھ میں آ گئی، قوی اور اقوا۔ اب قوی کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلی قسم کی تفخیم کا مطلب یہ ہوگا کہ ان حروف کی ادائیگی میں اقصائے لسان تو تالو کی طرف بلند ہوگا، اقصائے لسان تالو کی طرف بلند ہوگا، لیکن وسط لسان تالو سے جدا رہے گا۔ جو حروف مستعلیہ غیر مطبقہ ہیں، قاف، غین اور خا۔ اور اقوا تفخیم کا مطلب یہ ہوگا کہ اقصائے لسان تالو کی طرف بلند ہونے کے ساتھ ساتھ وسط لسان کو بھی حنک اعلیٰ سے متصل کرنا ہے تاکہ تفخیم کامل اور قوی ہو جاوے۔ تو گویا کہ حروف مستعلیہ کی دو قسمیں ہوئی، پہلے بھی آپ باب الصفات کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ حروف مستعلیہ کی دو قسمیں ہوئی، ایک ہوئی مستعلیہ مطبقہ اور دوسرے جو ہے مستعلیہ غیر مطبقہ۔ اس میں جو ہے مستعلیہ مطبقہ کی تفخیم زیادہ ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے تفخیم والی دو صفتیں پائی جاتی ہیں، استعلاء اور اطباق۔ مستعلیہ اور مطبقہ میں جو نسبت ہے یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ ہر مطبقہ مستعلیہ تو ہوتا ہے لیکن ہر مستعلیہ کا مطبقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، یہ مطبقہ ہونے کے ساتھ ساتھ مستعلیہ بھی ہیں، اور خا، غین اور قاف یہ مستعلیہ تو ہیں لیکن مطبقہ نہیں ہے، لہذا اس میں جو ہے ان میں عموم خصوص مستعلیہ اور مطبقہ کے اندر جو عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی گئی۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اطباق کے ساتھ خصوصیت کیوں بیان کی؟ وخصوص الاطباق، اطباق کو جو ہے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ ادا کرو قوی تفخیم کے ساتھ۔ جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ اس میں استعلاء بھی پائی جاتی ہے، وہی مطلب ہے کہ دو صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں تفخیم کی، اس لیے ایسا کیا ہے۔ اب یہاں جو خاص بات آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے بہت ہی لطیف انداز میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثال میں مصنف نے ایک مثال دی قال، اور دوسری مثال دی ہے عصا، یعنی قاف اور صاد کی مثال دے کر کے بہت ہی عظیم نقطے کی طرف اور لطیف نقطے کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ نقطہ اور اشارہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ مطبقہ میں سب سے ضعیف صاد ہے، اور حروف مستعلیہ غیر مطبقہ میں سب سے قوی قاف ہے۔ یاد رکھیے گا، قاف سب سے قوی ہے مستعلیہ میں، یعنی مستعلیہ غیر مطبقہ میں، اور صاد جو ہے مستعلیہ مطبقہ میں سب سے ضعیف ہے۔ اب ان دونوں مثالوں کو پیش کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مستعلیہ غیر مطبقہ چاہے کتنا ہی قوی ہو، مستعلیہ مطبقہ سے ضعیف ہی رہے گا، چاہے ان میں سب سے اضعف ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ مستعلیہ غیر مطبقہ میں صرف استعلاء کی ایک صفت پائی جاتی ہے، یعنی تفخیم والی صرف صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور مستعلیہ مطبقہ میں استعلاء اور اطباق
دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جب دو صفتیں پائی گئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے ان کا سب سے ضعیف فرد ہو، ایک صفت والے سے قوی ہی رہے گا۔ تو یہ نقطہ جو ہے مصنف نے بیان کیا ہے کہ قاف جو ہے سب سے قوی ہے اور صاد جو ہے چاروں میں سب سے ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود صاد کی تفخیم قاف کی تفخیم سے بڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال اب یہاں ایک مثال جو مصنف نے عصا والی دی ہے اس کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا، والعصا۔ حالانکہ قرآن کریم میں والعصا الف لام کے ساتھ کہیں جو ہے آیا نہیں ہے، اسی لیے جزری کے بعض نسخوں میں عصا آیا ہے، یعنی صاد کے بعد یا اور صاد پہ کھڑا زبر العصا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عصا جو ہے یہ فعل ہے، اس پہ الف لام کا داخل کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب رہا یہاں پر تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ العصا سے مراد یہاں پہ کیا ہے۔ یعنی العصا کی مراد کیا ہے یہاں پر، اس کا جو ہے جواب جاننے سے پہلے آپ ایک بات یہ جانیں کہ جزری کے جو ہے بعض نسخوں میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا العصا فعل ہے اور اس پر الف لام داخل کر دیا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں، کیونکہ گرچہ قرآن کریم میں فعصا وعصا آیا ہے جو کہ فعل ہے اور فعل پر الف لام نہیں آتا۔ البتہ الف لام استغراقی اور جنسی مان کر کے اس سے جو ہے سبھی لفظ عصا مراد لے سکتے ہیں، چاہے وہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو۔ اسم میں ہوگا تب بھی جو ہے صاد کے بعد الف پڑھا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وعصای اتوکل علیہ اتوکل علیہ، تو وہاں پر عصا ہے۔ اسی طرح سے اضرب بعصاک الحجر، عصا کا وہاں پر عصا ہے۔ اسی طرح سے اگر فعل ہے تو عصا فرعون عصا آیا ہے، یعنی فعل آیا ہے، تو اس میں بھی جو ہے یہ ادائیگی ایک ہی جیسی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے احمد الجزری فرماتے ہیں کہ اس میں العصا میں جو ہے الف لام عہد خارجی کا ہے اور اس سے اشارہ اضرب بعصاک الحجر کی طرف ہے، اور قرآن کریم میں واقع ہونے والے تمام الفاظ عصا جو ہے مراد ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرح ہو۔ الحاصل یہاں پر عصا یعنی فعل اور عصا یعنی اسم دونوں کی ادائیگی مراد ہے، خواہ وہ ناقص یائی ہو یا بالالف۔ عصا جیسے فعل ہے ناقص یائی اور عصا بالالف یہ جو ہے اسم ہے، کیونکہ دراصل باب معرفت التجوید میں تجوید کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا ہر حرف کو اس کا حق اور اس کا مستحق دینا، اور اس کی تفصیل جو ہے باب استعمال الحروف سے شروع ہوئی تھی۔ البتہ فرق یہ ہے کہ وہاں پر حروف مستفلہ کی ادائیگی پہ زور دیا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے حروف مستعلیہ اور مطبقہ کی تفخیم پر زور دیا جا رہا ہے۔ جی آپ کو بتلایا گیا تو والوخصصا اور العصا میں الف کیسا ہے، یہ وخصصا میں الف جو ہے نون خفیفہ سے بدلا ہوا ہے اور العصا میں اصلی اور کلمے کا الف ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ حروف مستعلیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ مطبقہ، حروف مستعلیہ غیر مطبقہ۔ حروف مستعلیہ مطبقہ جو ہوں گے ان کی تفخیم جو ہے اقویٰ ہوگی، بڑھی ہوئی ہوگی حروف مستعلیہ غیر مطبقہ سے۔ اب اگلا شعر ہے
وبین الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلقکم وقع. یہ شعر جو ہے بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو اگلے سبق کے اندر بیان کیا جائے گا. بس آپ پہلے شعر کے اندر جو ہے دو باتیں یاد رکھیں کہ وہ حرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق اقوا جو کہا مصنف نے، اقوا کہنے کی وجہ سے تفخیم کی دو صورتیں سمجھ میں آ گئی، ایک قوی اور ایک اقوا. قوی تفخیم ان حرف میں ہوگی جو صرف مستعلیہ ہیں جیسے غین، خا اور قاف، اور اقوا تفخیم ہوگی حروف مستعلیہ مطبقہ کے اندر صاد، ضاد، طا اور ظا کے اندر. قال اور عصا کی مثال سے دوسری بات یہ آپ سمجھیے کہ قال اور عصا کی مثال سے مصنف نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ حروف مستعلیہ مطبقہ میں سب سے ضعیف صاد ہے اور حروف مستعلیہ غیر مطبقہ میں سب سے ضعیف جو ہے قاف ہے، وہ سب سے قوی جو ہے قاف ہے. لیکن اس کے باوجود قاف کی تفخیم جو ہے حروف مستعلیہ مطبقہ سے کم ہی رہے گی، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ حروف مستعلیہ مطبقہ جو چار ہیں ان میں تفخیم کی دو صفتیں ہیں، استعلاء اور اطباق، اور حروف مستعلیہ غیر مطبقہ میں تفخیم کی صرف ایک ہی صفت ہے، صفت استعلاء. اس لیے جو ہے چاہے یہ کتنا بھی قوی ہو حروف مستعلیہ مطبقہ سے کم ہی رہے گا. بہرحال ارادہ تو یہ تھا کہ وبین الاطباق مع حط مع بسط والخلف بنخلقکم وقع کو کل بیان کیا جائے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا بیان کر لیا جاتا ہے تاکہ جو ہے کل کا سبق اور آسان ہو جائے. ترجمہ دیکھیں، اور احط اور بسط، احط اور بسط وغیرہ میں صفت اطباق کو ظاہر کرو، اور الم نخلقکم میں خلف واقع ہوا ہے. اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلہ ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ احط اور بسط وغیرہ میں طا کی صفت اطباق اور استعلاء باقی رہے گی اور اسے ظاہر کیا جائے گا، نیز ادغام ناقص ہوگا، اور ادغام کی وجہ سے طا کا قلقلہ ختم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ بتلائی ہے کہ الم نخلقکم میں ادغام تام ہے اور ادغام ناقص بھی ہے. والخلف بنخلقکم وقع، تو الم نخلقکم میں ادغام تام اور ناقص کے بارے میں خلف ہے، یعنی دونوں جائز ہے. تو دو باتیں اس میں بتلائیں. پہلی بات کیا بتلائی کہ احط اور بسط جیسی مثال کے اندر صفت استعلاء اور اطباق کو باقی رکھ کر کے ادغام کیا جائے گا، اور جب اس کو باقی رکھ کر کے ادغام کیا جائے گا تو ادغام جو ہے ناقص ہوگا اور طا کا قلقلہ ختم نہیں ہوگا. ابھی اس کی صورت جو ہے آپ کو بتلا رہے ہیں کیسے ادا کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ بتلائی ہے کہ الم نخلقکم میں گرچہ کہ قاف قوی ہے اور کاف ضعیف ہے، ادغام تام ہونا چاہیے، اور زیادہ لوگ ادغام تام ہی کے قائل ہیں، گرچہ کہ ادغام ناقص کے بھی قائل کچھ لوگ ہیں. بہرحال اب جو ہے سوال یہ ہے کہ احط اور بسط میں اطباق کو کیسے ظاہر کیا جائے جبکہ اس کے بعد تا ہے، یعنی حرف قوی کے بعد حرف ضعیف ہے. اس طرح سے ظاہر کیا جائے گا کہ طا استعلاء اور اطباق کو ادا کر کے زبان کو الگ کیے بغیر تا کو ادا کیا جائے. جیسے آپ جو ہے زبان ملصق ہو جائے گی وسط لسان جو ہے وسط تالو میں، جیسے آپ کہیں گے احط، زبان وہاں پہ روکیے، پھر اس کے بعد جو ہے وسط لسان ہٹا کر کے، پوری زبان نہیں ہٹانا ہے، اور وسط لسان ہٹا کر کے صرف جو ہے زبان کی نوک سے تا ادا کرنا ہے. پڑھیں گے احط
احط بسط 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 ہوتا ہے نا بسط، تو اب یہاں پر جو ہے زبان کو چپکا دیجئے اور روکے رکھیے، بسط، اس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تا کا تا میں ادغام تام کیوں نہیں ہوتا جبکہ دونوں ہم مخرج ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تا قوی ہے اور تا ضعیف ہے، اور قاعدہ ہے کہ قوی کا ادغام ضعیف میں ناقص ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں تا کے بعد تا 4 جگہوں پر آیا ہوا ہے، 2 تو اسی شعر کے اندر آ گئے، ایک جو ہے سورہ نمل کے اندر ہے احط، اور دوسرا جو ہے سورہ مائدہ میں ہے بسط، اور جو ہے تیسرا ہے ما فرطتم سورہ یوسف میں، اور ایک ہے سورہ زمر میں فرطتو۔ بہرحال اس سے متعلق تو بات پوری ہو گئی۔ اب جو ہے کہا گیا کہ الم نخلقکم کے اندر اختلاف ہے، اور اختلاف کس کا ہے؟ ادغام کا اختلاف نہیں بلکہ ادغام کے تام اور ناقص ہونے کا اختلاف ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.